یہ ہے مسجد قباء، اور مسجد قباء کے ادھر سے دیکھیں گے تو لیفٹ سائیڈ ہوگا، اور مسجد نبوی سے آئیں گے تو رائٹ سائیڈ ہوگا۔ یہی وہ باغ ہے جس کے اندر آپ کو لے چل رہے ہیں مبارک زیارت کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کو مکمل زیارت کراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرنے سے پہلے دوستوں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستوں میں محمد عرفان مدینہ منورہ سے، ہم اس وقت اس مبارک باغ کے اندر موجود ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے اس باغ کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ اس مبارک باغ کے اندر تھا۔ صحابی رسول کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر اور بیر الازق، اور وہ مبارک جگہ دکھائیں گے جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے چادر سے سایہ کیا، اور اہل مدینہ کو پتہ چلا یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس مبارک جگہ کی زیارت کراتے ہیں، چلتے ہیں اس زیارت کی طرف۔ دوستوں ہم آ گئے ہیں اس مبارک باغ کے اندر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے اس باغ کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ کیا شان مصطفیٰ ہے، روزہ ہے جن کا جنت ہر دم برس رہی ہے، رب کی وہاں پہ رحمت، جنوں بشر فرشتے سب کی ہے ایک چاہت، قربان جائے ان پر جو سب۔ دوستوں اور یہ وہ مبارک جگہ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے چادر سے سایہ کیا، اور اہل مدینہ کو پتہ چلا یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مبارک جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ دل میں بسا لی ہم نے طیبہ کی پاک گلیاں، جن پر پڑی نبی کے پاؤں۔ دوستوں یہ ہے بیر الازق، یہ ایک کنواں تھا پہلے، اب یہ کنواں بند کر کے سمرسیبل سے پانی نکالا جاتا ہے۔ یہاں پہ سمرسیبل فٹ کر دیے ہیں، اور اس کا پانی جو ہے یہاں پہ ٹرانسفر کیے ہیں۔ یہ تھا پہلے بیر الازق، یہ وہ بیر ہے، یہ وہ خوش نصیب کنواں ہے۔ اس کنویں کا پانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ نے ضیافت کے لیے پیش کیا۔ ابھی یہ کنواں جو ہے ختم کر کے یہاں سے پانی سمرسیبل ڈال دیے، اور اس کا پانی یہاں پہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں یہ وہ مبارک باغ ہے، آپ جو دیکھ سکتے ہیں یہ وہ خوش نصیب باغ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف فرما ہوئے تو انصار مدینہ اس مبارک باغ کی کھجوریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں پیش کیے۔ دوستوں یہ وہ مبارک مکان ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مبارک مکان صحابی رسول کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اس مبارک مکان کے اندر تقریباً 14 روز آپ قیام فرما ہوئے۔ یہ اس مبارک مکان کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتھروں سے بنا ہوا یہ مبارک گھر ہے۔ صحابی رسول کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے کے زمانے کے مکانات ہیں، اللہ اکبر۔
सुबहान अल्लाह। ये दीवार ये देख सकते हैं तकरीबन 2 फीट चौड़ी ये दीवार है और सीढ़ियाँ भी बनाई गई है पत्थरों से, आप देख सकते हैं माशाअल्लाह। ऐसे कुछ सीढ़ियाँ होती थी और आपको ले चलते हैं ऊपर की तरफ, ये देख सकते हैं आप। ये मुबारक घर सहाबी रसूल कुलसूम बिन हदम रदियल्लाहु अन्हा का मुबारक घर था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 14 रोज़ इसमें क़याम फरमा हुए। ये और ये सामने आप जो है मस्जिद कुबा देख सकते हैं। ये है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा के करीब राइट में तकरीबन 300 मीटर पे ये ज़ियारत मौजूद है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस मुबारक जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए। दोस्तों ये वो मुबारक बाग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हमारे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला पड़ाव इस मुबारक बाग के अंदर हुआ था। दोस्तों ये खूबसूरत तस्वीर पाक तैबा मदीना मुनव्वरा से आप देख रहे हैं। माशाअल्लाह आप देख सकते हैं ये पानी वही है जो बीर अल-अज़क का पानी है, जिसका पानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसार मदीना ने ज़ियाफ़त के लिए पेश किया था। दोस्तों इसी पानी से खजूरों की सिंचाई होती है, आप देख सकते हैं ऐसे खजूरों की सिंचाई होती है। पानी वहाँ से चला देते हैं और ऐसे बढ़िया नाली बनाए हुए हैं जो ऑटोमेटिक इसमें से हो के उसमें, उसमें से हो के उसमें अपने आप पूरे बाग में पानी जो है चलता रहता है। दोस्तों इस मुबारक बाग की ज़ियारत मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू ज़ियारत के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ज़ियारत के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, अपनों में खुश रहना। अल्लाह हाफिज़।